السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں مولانا رومی کی وہ حکایت بیان کی جا رہی ہے کہ پہاڑ کے دامن میں رہنے والا ایک بزرگ تھا جس نے اللہ رب العزت سے وعدہ کیا تھا کہ میں ساری خلقت سے رخ پھیر کر اور منہ موڑ کر ایک پہاڑ میں بسیرا کروں گا اور تیری عبادت میں مصروف رہوں گا، اور جب مجھے بھوک لگے گی تو میں کسی سے سوال نہیں کروں گا اور کسی سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا، توکل علی اللہ پر رہوں گا، اور کہا کہ میرا رزق میرا اللہ ہی دے گا۔ پھر اس نے اس وعدے کو توڑ دیا اور اس کی سزا کیسے ملی؟ تو سنیے، ایک بزرگ آدمی پہاڑ کی گھاٹی اور وادی میں گیا اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ میں اپنی تمام دنیاوی تعلقات اور رسومات سے رخ پھیر کر اب آپ کی عبادت کرنے کے لیے اس پہاڑ کی وادی میں مقیم رہوں گا، اور بھوک سے جب تنگ حال ہو جاؤں گا تو آپ ہی کی طرف سے رزق کے عطا کا منتظر رہوں گا، اور خود نہ تو کسی مخلوق سے سوال کروں گا اور نہ ہی اس جنگل کے درختوں سے کوئی پھل یا کوئی پتا توڑ کر کھاؤں گا، البتہ جو پھل اور ثمرات خود بخود ہوا سے زمین پر گریں گے تو میں صرف ان کو ہی زمین سے اٹھا کر کھاؤں گا اور یوں زندگی بسر کروں گا۔ ایک مدت تک یہ بزرگ اپنے عہد وفا پر قائم رہے اور عبادت کرتے رہے، اور رب کی طرف سے درختوں سے پھل زمین پر گرتے رہے اور اسے اٹھا کر وہ بزرگ تناول کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی طرف سے امتحانات و آزمائشوں کا سلسلہ جاری ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان تو لیتا ہے کہ کون امتحان میں پورا اترتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے، اور کون بے صبری اور غرور و تکبر کا شکار ہوتا ہے۔ اس بزرگ کے امتحان کی وجہ یہ تھی کہ اس بزرگ نے یوں نہیں کہا تھا کہ انشاءاللہ میں اس عہد اور وعدے پر قائم و دائم رہوں گا۔ اس انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس بزرگ کی نظر اب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہٹ کر اپنی ہمت اور طاقت اور قوت پر چلی گئی تھی، اور اپنی عاجزی اور انکساری کے ظاہر کرنے کی بجائے ایک طرح کا غرور و تکبر معلوم ہوتا تھا۔ اس لیے بزرگ کے اپنے اس عمل کی شامت نے اسے تخت امتحان میں گھیر لیا، اور اس کے دل سے وہ نور اور چمک اور روشنی جاتی رہی جس کی وجہ سے اس کے دل میں بھوک کی تکلیف برداشت کرنے کی قوت اور ہمت اور طاقت اب اچانک ہی ختم ہو گئی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم ارشاد فرما دیا کہ اس پہاڑ کی وادی کی طرف ہو کر نہ گزرے، چنانچہ 5 دن تک مسلسل ہوا بالکل بند ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے درخت سے کوئی بھی پھل زمین پر نہ گرا۔ بس پھر بھوک کی شدت سے وہ بزرگ بے چین ہو گیا تھا، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا، اور اس کے جسم کی کمزوری نے اسے اپنے وعدے کو توڑنے پر مجبور کر دیا تھا، اور وہ بزرگ جو ایک طرف ہمت و استقامت کا پہاڑ تھا اب گمراہی کی وادی میں بھٹکنے لگا ہے۔ چنانچہ اب اپنے عہد اور وعدے کو توڑ کر درختوں سے پھل توڑ کر کھانے لگا، تو اللہ تعالیٰ کی غیرت کو جوش آ گیا ہے، اور پھر اس فقیر بزرگ کو سزا دی گئی، کیونکہ حکم الہی اوفو بالعہد ہے، اس کے خلاف کیا ہے، یعنی اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو۔ چنانچہ اس بزرگ کی سزا کا واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ چوروں کا ایک گروہ رات کو اس پہاڑ کے دامن میں ٹھہر گیا، اور ایک مخبر اور جاسوس نے شہر کے پولیس افسر کو خبر دے دی کہ آج چوروں کا گروہ فلاں پہاڑ کے دامن میں ٹھہرا ہوا ہے اور وہاں پناہ لے رکھی ہے۔ اس سے پہلے کہ پولیس افسر ان چوروں کو گرفتار کرتا، اس نے پہاڑ کے دامن میں اس درویش بزرگ کو دیکھا اور سمجھا کہ شاید یہ کوئی چور ہے، فوراً سے اسے گرفتار کر لیا۔ اس فقیر بزرگ نے بہت شور مچایا کہ میں چور نہیں ہوں، میں چور نہیں ہوں، لیکن پولیس افسر اور سپاہیوں نے اس کی ایک ہی نہ سنی اور اس کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ ڈالا، جو کہ چور کی سزا بنتی تھی۔ اسی دوران میں ایک سوار ادھر سے گزرا، اس نے جب یہ قصہ اور واقعہ دیکھا تو افسر اور اس کے ساتھیوں کو بہت ڈانٹا اور کہنے لگا کہ اے کتے، تو نے اس نیک فقیر کے ساتھ یہ کیسا سلوک کر ڈالا ہے؟ یہ تو فلاں شیخ کامل اور وقت کا ابدال ہے جس نے دنیا سے کنارہ کش ہو کر اور رخ پھیر کر اس جگہ خلوت اور تنہائی اختیار کر لی تھی، صرف اور صرف عبادت الہی میں مصروف و مشغول ہونے کے لیے۔ تم نے یہ کیا کر ڈالا ہے؟
اس بات کو سنتے ہی افسر پر لرزہ طاری ہو گیا اور خوف و ندامت سے ننگے پاؤں اور ننگے سر اس بزرگ کی طرف دوڑا اور اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور قسم کھا کھا کر عرض کرنے لگا کہ حضور میں نہیں جانتا تھا کہ آپ ایک بزرگ شخص ہیں، میں نے غلط فہمی سے آپ کو چوروں کے گروہ کا ایک آدمی سمجھ کر یہ معاملہ کیا تھا، خدا کے لیے آپ مجھے معاف فرما دیں ورنہ میں ابھی عذاب خدا میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاؤں گا۔ اس درویش بزرگ نے کہا کہ بھائی تیرا کوئی قصور نہیں ہے، میں خود قصوروار ہوں، میں نے اپنے مالک سے بد عہدی اور وعدہ خلافی کی تھی جس کی مجھے یہ سزا ملی ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا چاہیے اور ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کی عطا کا محتاج سمجھنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ذہنی و قلبی عافیت و سکون کا سوال کرنا چاہیے۔ اپنی ہمت اور اپنے تقوی پر ناز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ایسا عہد و وعدہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں اپنی کمزوری اور بندگی سے نظر اٹھ جائے۔ اس لیے کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان اور آزمائش کے قابل نہ سمجھے، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا متلاشی رہے اور ہر چھوٹی بڑی نعمت ملنے پر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نعمت و رحمت ملنے پر اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔